السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، علامہ محمد اقبال کے وہ راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ کو حکیم الامت کیوں کہا جاتا تھا؟ اور آخر کیوں علامہ محمد اقبال نے سر کا خطاب لینے سے انکار کیا تھا؟ علامہ محمد اقبال 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور جبکہ بھائی کا نام شیخ عطا محمد، بہنوں کے نام فاطمہ بی بی، طالعہ بی بی، کریم بی بی اور زینب بی بی ہے۔ علامہ اقبال نے میٹرک تک تعلیم اپنے آبائی علاقے سیالکوٹ سے حاصل کی۔ ایف اے اور بی اے کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے فلسفہ میں ایم اے کیا اور 1905 سے 1908 کے دوران یورپ میں چلے گئے۔ یورپ میں ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور برسری لا کی ڈگری حاصل کی۔ ایک عظیم شاعر، علامہ محمد اقبال ایک عظیم شاعر تھے۔ شاعری کا آغاز اردو سے کیا، لیکن جلد ہی فارسی میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی۔ شاعری کے میدان میں مشہور شاعر بلبل ہند داغ دہلوی سے اصلاح لیتے رہے اور کچھ مسلم رہنماؤں کی طرح اقبال نے اپنی نظموں سے مسلمانوں کی اصلاح کی۔ اقبال نے اپنے ادبی استاد مرزا داغ دہلوی کے انتقال پر مشہور مرثیہ لکھا۔ اقبال نے اپنے ادبی استاد مرزا داغ دہلوی کے انتقال پر مشہور مرثیہ لکھا۔ اقبال نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کی ہے۔ اقبال کے مایہ ناز تصانیف بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، پیام مشرق، زبور عجم اور جاوید نامہ مشہور ہے، جبکہ فلسفہ و حکمت کے لحاظ سے پسندیدہ نظم شکوہ اور جواب شکوہ ہے۔ علامہ اقبال کے مشہور اساتذہ کرام میں مولوی میر حسن اور پروفیسر آرنلڈ مشہور ہیں۔ پروفیسر آرنلڈ گورنمنٹ کالج لاہور میں، جبکہ مولوی میر حسن ایک پرائمری اسکول میں اپنے تدریسی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اقبال کو جب اعلیٰ سیاستدان اور قانون دان کی حیثیت سے انگریز حکومت نے سر کا خطاب دینا چاہا تو اقبال نے انکار کر کے یہ کہا کہ پہلے اس شخص کو خطاب دیا جائے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ انگریز حکومت نے پہلے مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا، بعد میں اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا۔ دوستو، اقبال کو حکیم الامت کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے پوچھا تو اقبال نے جواب دیا، میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے، اگر تم نے بھی بھیجا تو تم بھی حکیم الامت بن جاؤ گے۔ دوستو، علامہ اقبال کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے چانسلر نے اقبال کو کچھ لیکچر دینے کی دعوت دی اور 8,000 روپیہ بھی ساتھ دیا، تو اقبال نے انکار کر کے جواب دیا، میں اب مسلمانوں کے لیے فقہ لکھ رہا ہوں، اسے ختم کرنے سے پہلے کسی طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ اقبال نے تحریک آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کو خواب خرگوش سے جگانے کے لیے اسپین، اٹلی، افغانستان اور ایران کے دورے کیے۔ اقبال نے 1930 کو الہ آباد میں منٹو پارک کے مقام پر ایک کامیاب خطبہ دیا، جو بات کئی رہنماؤں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا اور اس سلسلے میں مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ مگر اقبال کا سب سے اہم کام قائداعظم کی مایوسی کا ازالہ تھا۔ جب قائداعظم مسلم لیگ کے اندر انتشار سے پریشان ہو کر انگلینڈ گئے تھے، اقبال مغربی طرز وطنیت کے سخت مخالف تھے۔ اس لیے اقبال نے اپنا مشہور شعر فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو سیالکوٹ میں وفات پائی اور آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے پہلو میں ہے۔